السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ کو اسلام ریلیٹو پر۔ ناظرین، آخر کار وہ وقت آ ہی گیا کہ دنیا کا خاتمہ اب بہت قریب ہے۔ 2000 سال کے بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا اور اسرائیل کے اندر لال بچڑے کی قربانی کے جانے کے لیے تیار پڑی ہے، وہ قربانی جسے کرنے کے بعد مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا اور تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ یہ گولڈن ڈوم جس کے بارے میں یہودی خیال کرتے ہیں کہ یہ کائنات کا سینٹر ہے، اسی پتھر کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلمود دونوں ہی میں کی گئی ہے، جس کا ذکر حدیث کے اندر بھی ملتا ہے۔ اس جنگ کو ارغوون بھی کہا گیا ہے۔ دوستو، 2023 ستمبر میں امریکہ سے 5 لال بچڑوں کو اسرائیل منتقل کر دیا گیا تھا، اور اس قربانی کے بعد یہودی لوگ اپنے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو تیسری مرتبہ شروع کریں گے۔ اب تک صرف رفح کے اندر فلسطینی بچے ہوئے ہیں، مگر اسرائیل اس پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ یہاں پر کسی قسم کی سہولت موجود نہیں ہے۔ اب امریکہ نے بھی اسرائیل کی مدد سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، وہ چاروں طرف سے بند ہیں، لہٰذا اس بار ان پر حملہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ دوسری طرف یہودی مسلمان قوم کے نفس کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان جیسے بے حس اور بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اس سے زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں اور بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، بلکہ اس کے بعد یمن کی طرف سے بحری راستہ بند کرنے پر سعودی عربیہ اسرائیل کو تیل اردن سے بائی روڈ پہنچا رہا ہے۔ یہ وہ تیل ہے جو کہ ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ مصر اور سعودی عربیہ جیسے ملک مکمل طور پر بے حس ہو چکے ہیں، پوری مسلم دنیا کو چھوڑ کر، بلکہ اگر صرف عرب ممالک ہی اسرائیل سے بائیکاٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس، یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں۔ عربی مسلمان ختم ہو چکے ہیں۔ عربوں سے پہلے جب یہودیوں نے اللہ کا کلام کو پیٹ دکھائی تو ان کی جگہ عربوں کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور اسی طرح جب عربوں نے بھی یہی کام کیا تو خلافت عثمانیوں کے حوالے کر دی گئی۔ اس بچڑے کی قربانی کے بعد تیسری جنگ اور دجال کے آنے کی پیشن گوئی الہامی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہودی قوم تورات کے مطابق جس مسیحا کا انتظار میں ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں انہوں نے سولی پر لٹکا دیا اور اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، کیونکہ دوستو یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی نبی اللہ کا پیغام پہنچائے بغیر اس دنیا سے چلا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن ایک نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ اب کی بار یہودیوں کا جو مسیحا ہوگا وہ دراصل دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے لشکر میں سیاہ جھنڈے والی فوجیں ہوں گی، جو کہ عرب کے مشرق یعنی خراسان سے نکلیں گی، جو کہ آج کا ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان ہے۔ انہوں کو بھی کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جانا، چاہے تمہیں گھٹنوں کے پل ہی کیوں نہ جانا پڑے، کہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ یہ لشکر یروشلم کو آزاد کروائے گا، جہاں تیسرا یہودی ٹیمپل بن چکا ہوگا، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور آخر میں مومنین کو فتح ہوگی اور یہودی فوج بھاگ کر گرکت کے درخت کے پیچھے پناہ لے گی، جو کہ اب انہوں نے بہت بڑے پیمانے میں لگا لیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں اور آخرت کی تیاری کریں۔